خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے مالک بادشاہ زندہ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں اور اپنے خدا ان کو مبارک کہتے ہیں، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے اور ہمارے درمیان میں رہتا ہے۔ ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش کی کتاب اتپتی، اور ہم نے اسٹوری پڑھی کہ کس طریقے سے یعقوب اور عیساؤ کے درمیان خدا نے فیصلہ کیا برکت کے والے سے، کیونکہ یعقوب جو تھا وہ پلوٹے کا حق رکھتا تھا، اور ایون دو کہ وہ چھوٹا تھا، لیکن عیساؤ نے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی جبکہ وہ اپنا حق کھو چکا تھا، تو برکت پر اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پلوٹے کے حق کی وجہ سے دنیاوی دولت اس کو مل ہی جائے گی، تو جو برکت ہے وہ مجھے ملنی چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، خداوند نے انٹروین کیا اور یعقوب کو بلیسنگ ملی، اور پھر عیساؤ نے جو ہے وہ یعقوب کے قتل کا پروگرام بنایا کہ اس نے سوچا کہ میرا باپ جو ہے وہ بزرگی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، تو جب میرا باپ کی ڈیتھ ہوگی تو میں عیساؤ کو مار دوں گا، یعقوب کو مار دوں گا، اور وہ جو برکت ہے اس کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں ہی سب چیزوں کا مالک ہوں گا۔ اگین وہ سوچ رہا ہے کہ دنیا کی چیزیں سوچ رہا ہے، دنیاوی باتیں سوچ رہا ہے، اور بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کے اس پلان کا پتہ چل جاتا ہے ربکا کو، کیونکہ عیساؤ نے اپنے پلان کو سیکرٹ نہیں رکھا، اور ربکا کو جب پتہ چلا وہ باتیں تو اس نے یعقوب سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، اور 28واں باب جو ہے وہ یعقوب کے اس سفر کا آغاز ہے جو ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یعقوب وہاں سے سفر کرتا ہے اور آگے جاتا ہے، اور کنعان کے ملک سے نکل کر فدان ارام یعنی کہ اپنے ماموں کے پاس ہاران کی ملک میں جاتا ہے اور وہاں پر رہتا ہے، اور وہاں پر کافی سال وہ رہا، تقریباً 14 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کو وہاں پر ہوا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں پر محنت کی، اور وہاں پر اس نے کافی زیادہ جو ہے وہ کام کیا اپنے ماموں لابن کے لیے، اور پھر اس کے ماموں لابن کا لالچ اور یہ سب کچھ، اور کس طرح اس نے اپنی بیٹیاں جو تھیں وہ یعقوب سے بیاہیں، کس طرح اس نے دھوکے سے لیا کو یعقوب سے بیایا، اور پھر یعقوب نے جو ہے راخل سے شادی کی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہاں پر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی زبردست وہ سٹوری ہے یہ ساری یعقوب کی لائف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی لائف کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں لکھا یہاں پر کلام میں، کیونکہ اسحاق کے بارے میں تھوڑا سا ہی لکھا ہے، جیسے وہ ربکا سے اس کی شادی ہونا، اور اس کے بعد ابھی ملک وغیرہ کے ساتھ جو اس کا انکاؤنٹر ہوا، اور اسحاق کے جو ہے وہ کنویں کھودنا اور یہ سب کچھ کرنا، لیکن اسحاق لگتا ہے جیسے ایک جینٹل سی سول ہے، اور وہ اس نے زیادہ کوئی ایکسٹرا ایویگنٹ چیزیں نہیں کی۔ ہم باپ ابراہیم کی زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور باپ ابراہیم کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کی زندگی فل آف ایونٹس ہے، اور بہت سارے اس کے ایونٹس میں بائبل میں لکھ دیے گئے، اور ان کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام ہوئے، اور آن دا کنٹراسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے اس کی زندگی کے بہت کم باتیں یہاں پر لکھی ہیں باپ اسحاق کی، اور ان کے بارے میں توریت جو ہے وہ کم بتاتی ہے، اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہمارے باپ یعقوب جو ہیں، اسرائیل جو ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی زندگی بھی فل آف ایڈونچر تھی جیسا کہ باپ ابراہیم کی، اور بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، اور انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھیں، اور آگے جو پیدائش کی کتاب ہے ہمیں یعقوب کی سٹوری ہی بتاتی رہے گی، اور اسی پر اختتام ہوگا پوری کتاب کا، کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی اولاد میں سے پھر بچوں کا ذکر ہے، اور پھر یوسف کی مین سٹوری ہے، اور پھر ہمیں وہ مصر کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ پیدائش یعنی بریشیت کا رائٹر، پیدائش کی کتاب کا جو لکھاری ہے پاک روح، اور جو قلم دان ہے یعنی کہ قلم بند کرنے والا ہے موسیٰ نبی، تو وہ ہمیں یہ سٹوری کو چلاتے چلاتے یوسف کی سٹوری میں لے جاتے ہیں، اور پھر یوسف سے اختتام ہوتا ہے اس چیز کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ گھرانہ بالآخر ملک مصر میں چلا گیا، اور وہ وعدہ
جو اور وہ سب کچھ جو خداوند نے بتایا تھا، وہ جو کہہ لیں بھوشیہ وانی کی تھی یا فیوچر کی پروفیسی کی تھی کہ تم لوگ مصر میں جاؤ گے اور پھر غلامی کرو گے اور یہ سب کچھ، تو وہ سب کچھ پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ خداوند کا بڑا شکر ہو اس بات کے لیے۔ سو 28واں باب ہم شروع کریں گے، لیکن 27ویں باب کی آخری آیت بھی 28ویں باب میں ہی جڑی ہے، کیونکہ یہیں سے وہ ساری سٹوری اور نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ سو ہم 27ویں باب کی آخری لائن سے اور شروع کر کے 28ویں باب میں چلے جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ ربکا نے اسحاق سے کہا کہ میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ تب اسحاق نے یعقوب کو بلایا اور اسے دعا دی اور اسے تاکید کی کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، تو اٹھ کر فدان ارام کو اپنے نانا بتوائل کے گھر جا اور وہاں سے اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے کہ تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں، اور وہ ابراہیم کی برکت تجھے اور تیری ساری نسل کو دے کہ تیری مسافرت کی یہ سرزمین جو خدا نے ابراہیم کو دی ہے تیری میراث ہو جائے۔ سو اسحاق نے یعقوب کو رخصت کیا اور وہ فدان ارام میں لابن کے پاس جو ارامی بتوائل کا بیٹا اور یعقوب اور عیساؤ کی ماں ربکا کا بھائی تھا۔ پس جب عیساؤ نے دیکھا کہ اسحاق نے یعقوب کو دعا دے کر اسے فدان ارام کو بھیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے بیوی کو بیاہ کر لائے، اور اسے دعا کرتے وقت یہ تاکید بھی کی ہے کہ تو کنانی لڑکیوں میں سے کسی سے بیاہ نہ کرنا، اور یعقوب اپنے ماں باپ کی بات مان کر فدان ارام کو چلا گیا۔ اور عیساؤ نے یہ بھی دیکھا کہ کنانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں، تو عیساؤ اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی اور نبایوت کی بہن تھی بیاہ کر کے اسے اپنی بیویوں میں شامل کر لیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے یعقوب کو بلایا ہے اور برکت دی ہے، ربکا نے اپنا انوائنس شو کی ہے، ربکا نے اپنی تکلیف بیان کی ہے اسحاق کے ساتھ، اور اسحاق کو کہا ہے کہ یہ کنانی لڑکیاں ہتی لڑکیاں جو ہیں ان کے سبب سے میں تنگ ہوں، اور اگین کلچرل ڈفرنس جو ہے بہت زیادہ ہے، اور میرے عزیزو اس تمام واقعے میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ بات یہ ہے کہ ناہموار جوئے میں جتنا ہمیشہ برا ہی ہے۔ عیساؤ اس چیز کے بارے میں بہت بے فکرہ تھا، اس کو اس چیز سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا کہ یہ جو میرے ماں باپ کیا چاہتے ہیں، میرے ماں باپ سوچتے کیا ہیں، یا دلہنیں جو ہیں یا یہ جو بہویں ہیں یہ انہوں نے میرے ماں باپ جو ہے ان کے ناک میں دم کر رکھا ہے، یا ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا۔ اس کو بس اپنے ہی تعلقات بڑھانے تھے، اور سم ہاؤ اس نے جو ہے ان دو ہتی لڑکیوں سے شادیاں کی، اور موسٹ پروبیبلی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر، تو اس کے ذہن میں صرف اگین جسم کی خواہش ہے، لیکن اس کو اس چیز سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے میرے ماں باپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اس کے 2-3 وجوہات ہوں گی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہتی لڑکیاں تھیں اور وہ اپنے ساتھ بت لے آئیں اپنے گھر میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بت آ گئے گھر میں تو وہ لعنت اور وہ برائی جو ہے وہ گھر میں آتی ہے، اور سب کو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ ہم اسحاق پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اسحاق نے بجائے اس کے کہ عیساؤ کو علیحدہ کر دیتا اپنی زندگی سے، اس نے عیساؤ کو علیحدہ نہیں کیا، اور اس نے چونکہ اپنی آنکھیں چرائیں اس کام سے، اور اس نے بتوں کو نظر انداز کیا اور عیساؤ کو سرزنش نہیں کی، اس وجہ سے اس کی جسمانی آنکھیں بھی جاتی رہی تھیں اور اس کی قوت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد جو ہے وہ موت کا شکار ہونے کے قریب آ گیا۔ آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب لمبی عمر جیا اور 130 سال کا تھا جب وہ وہاں پر فرعون کے پاس گیا۔ سو اس ساری سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹ ضرور ہوا ہے، اور ربکا نے اس چیز پر پوائنٹ آؤٹ کیا۔ بالآخر ربکا نے اسحاق سے یہ بات کہہ ہی دی، کیونکہ اسحاق جو ہے خود اس چیز کو کنٹرول میں نہیں کرتا تھا۔ تو پہلا یہ ہے کہ بت پرستی وہ کرتی تھیں،
عورتیں اپنی اولاد کو بت پرستی کرنا سکھاتی تھیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق اور ربکا کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی ہوں گی، بالکل ڈیفینیٹلی، اور وہ ان کو ٹانٹ کرتے ہوں گے یا جو بھی ہے. تو ان کی زندگی واقعی ہی اجیرن تھی، ان کی کافی بےعزتی بھی ہوئی. تو بائبل یہاں پر ہمیں سکھاتی ہے کہ بائبل میں بہت بڑا ٹاپک ہے اس بارے میں. توریت سے پہلے بھی، توریت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اور توریت کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں نئے عہد میں بھی ہر جگہ پر غیر قوموں میں شادی کرنا منع کیا گیا اور اس کی ممانعت کی گئی ہے. امیجن کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے شادی کر لیں جو کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، اور وہ آپ کو فورس کرتا ہے یا کرتی ہے اپنے مذہب کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے، یا پھر آپ کے گھر میں دوسرے مذہب کا ایک کارخانہ کھل جاتا ہے اور آپ کے گھر میں بت رکھ دیے جاتے ہیں یا غیر معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے، تو پھر یہ کتنا تکلیف دہ بات ہے. برکتیں اگر آپ رکوانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی تو پھر اس طرح کے فیصلے ضرور کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بالی ووڈ کلچر ہے اور یہ موویز کا کلچر، اس میں آج کل اور اسپیشلی انڈیا میں آج کل جو ہے وہ انٹر ریلیجس میریجز بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اور اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ انکریج کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے جو کوئی ایسے بہن بھائی تھے جو کہ بہت دیکھنے میں خوبصورت تھے، تو وہ اپنے لیے جو ہے مسیحیوں میں ساتھی ڈھونڈنا وہ قابل باعث شرم سمجھتے تھے، اور وہ باعث فخر سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے شادی کریں، کیونکہ وہ دیکھنے میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتے تھے. اور یہ بھی ایک کلچر تھا کہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں مسیحی قوم کی، وہ ان کے لیے باعث فخر ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان لڑکا جو ہے ان کو پسند کرتا ہے. یہ ایک عجیب بات تھی، لیکن یہ کم ہی تھا. لیکن یہ تھا کہ یہ سوچ ضرور تھی اسپیشلی ایسے لوگوں میں جو کہ جن کو خدا نے تھوڑا سا بلیس کیا تھا شکل و صورت کے حوالے سے. لیکن اب مجھے نہیں پتہ کہ اب کیا سوچ ہے اس معاملے میں اور لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو مین اسٹریم کلچر ہے آج کل کا، میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو ابھار رہا ہے کہ لوگ مخلوط شادیاں، انٹر کاسٹ میریجز اور انٹر فیتھ میریجز کر رہے ہیں، جو کہ غلط چیز ہے، اور خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور خدا کا یہ بڑا سختی سے اور صریحاً حکم ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور پھر عیساؤ جو تھا اس نے اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے اسماعیل کے پاس جا کر اس کی بیٹی مہلت کو بیاہ لیا اور اپنے چاچے کی بیٹی سے شادی کی یہاں پر. اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر اسماعیل کی بیٹی کو بیاہوں گا تو شاید میرے ماں باپ کو اس سے کوئی بہتری ملے. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل بھی جو ہے وہ باعث برکت اتنا نہیں ہے. عیساؤ پے در پے ایسے فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کی برکتوں کے دروازے بند کے بند ہی رہتے ہیں. آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق نے جو برکت دی ہے یعقوب کو، اور اس نے کہا کہ اپنے ماموں لابن کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لے. آبویسلی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک نہیں 2 کو بیاہ لیا، اور بلکہ اس نے ان کی جو حرمیں تھیں ان کو بھی بیاہ لیا، ان کی جو خادمائیں تھیں. تو لکھے قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے، اور تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں. یہ جو پروفیسی ہے، یہ جو برکت ہے اسحاق نے دی، وہ یعقوب کی زندگی میں پورے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور قوموں کی قوم میں اس سے پیدا ہوئی. 2 ہاؤس تھیولوجی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو اس میں نظر آتی ہے. اور لکھا ہے کہ ابراہیم کی برکت تجھے بخشے اور تیرے ساتھ تیری نسل کو بھی یہ برکت دے، تاکہ تیری مسافرت کی یہ زمین جو خدا نے ابراہیم کو دی تیری میراث ہو جائے. کیونکہ وہ جس زمین پر رہ رہے تھے مسافروں کی طرح رہتے تھے. ابراہیم بھی مسافروں کی طرح رہا، اسحاق بھی اور یعقوب وغیرہ بھی، اور جب تک وہ ایک قوم نہیں بن گئے. لیکن یہ ہے کہ جب تک مصر میں نہیں چلے گئے وہ ایک مسافروں کی سی زندگی انہوں نے بسر کی، خانہ بدوشوں کی طرح خیموں میں رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانے کے طور پر جب تھے تو مسافرت میں تھے، اور ان کو ایک قوم بننا ضروری تھا جس سے اس قابل ہو سکتا ہے کہ آ کر پورے ملک پر قبضہ
کر سکتے. گھرانہ ایک پورے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک قوم ضرور قابض ہو سکتی ہے. اور جہاں تک مسافرت کی بات ہے تو یہ چیز یعقوب کے سامنے بڑی کلیئر تھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب جینیسس چیپٹر 47 میں اور اس کی ورس 8 میں لکھا ہے کہ یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی. اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں. اس نے اپنی عمر کو مسافرت کہا. یعقوب کا من جو تھا اس دنیا میں نہیں لگا تھا، اور وہ مسافروں ہی کی زندگی بسر کرتا ہوا چلا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملک پر جب قبضہ ہوگا اور ہمیشہ کی میراث بن جائے گا، اور یسوع مسیح یہوشوا کی جب آمد ہوگی تو ہمارا باپ یعقوب بھی اپنی میراث پر قابض ہوگا. خداوند آپ کو برکت دے. ہم اس سٹوری کو آگے بڑھائیں گے کل سے. خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کا ہاتھ ہماری زندگیوں پر بڑھائے. ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا ان کی ستائش کرتے ہیں، اور اپنے مقدس باپ کو مبارک کہتے ہیں جو ہمارے درمیان میں ہے، ہمیں زندہ رکھتا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے پناہ میں رکھتا ہے. خدا ان کی تعریف ہو. خدا عظیم خدا ہے، برکتوں کا مالک اور خالق ہے. ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، پیدائش کی کتاب، اس کا 28واں باب، جینیسس، بریشیت، اتپتی. یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. خدا ان کا شکر ہو. اور اس کے چیپٹر 28 میں ہیں، 28ویں باب میں ہیں، اور ہم نے فی الحال تک اتنا پڑھا ہے جب اسحاق اور عیساؤ کے درمیان میں رنجش ہو گئی، اور عیساؤ نے یہ ارادہ کیا کہ اسحاق کو مار دیا جائے. یعقوب اور عیساؤ کے درمیان میں رنجش ہوئی، اور عیساؤ نے ارادہ کیا کہ یعقوب کو مار دیا جائے، اور اسحاق کی وفات کا وہ اعلان جو ہے انتظار کر رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یعقوب کو اس کی ماں نے بلایا اور کہا کہ تو اپنے ماموں کے پاس چلا جا، اور پھر اسحاق نے اس کو برکت دی اور تاکید کی کہ غیر قوم کی کسی لڑکی سے شادی نہ کی جائے. تو یعقوب جو ہے بیرشبہ سے نکل کر ہاران کی طرف چلتا ہے، اور ورس 10 میں ہم دیکھیں گے 10 سے 11. یعقوب بیرشبہ سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں. اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا جو میں نے تجھ سے کہا ہے. جب تک کہ اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تب یعقوب جاگ گیا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا. اور اس نے ڈر کر کہا کہ یہ کیسی بھیانک جگہ ہے. یہ خداوند کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے درا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خداوند میرے ساتھ رہے اور جو میں سفر کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خداوند کا گھر ہوگا. جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ایک واقعہ ہے یعقوب کے حوالے سے. اس واقعے اسٹوری کا نام جیکبز لیڈر بھی ہے، جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یعقوب نے خواب میں دیکھا کہ کس طرح وہ سیڑھی آسمان تک گئی ہے، اور کس طرح وہ سیڑھی جو ہے وہ
خداوند یہوہ پاک خدا تک، یہوشوا تک لے کر جاتی ہے نظر کو، اور فرشتے جو ہے وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا زبردست میسیج ہے، اس میں کافی ڈیپتھ ہے، اور خدا نے چاہا تو کبھی اس پر ایک علیحدہ سیریز کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، یعقوب کی سیڑھی کے حوالے سے. کیونکہ یعقوب کا لیٹا جانا اس طرح، اور بیڈ راک پتھر کے حوالے سے، اور یعقوب کی پوری باڈی جو ہے وہ اس وقت ہیکل کا جو ہے وہ نقشہ پیش کر رہی ہے، اور جس پتھر پر سر رکھا ہوا تھا وہ بیڈ راک، جس پر بیڈ راک یعنی کہ کوہ موریا کے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پھر آسمان کا جو کنیکشن ہے اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن جو یہ 15 منٹ کی آڈیو ہے، یہ اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس کو سارے کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب باپ نے خدا نے بات کی یہوشوا ہمشیاہ کے تھرو، کیونکہ جتنے لوگوں کو بھی پرانے عہد نامہ میں بھی لوگوں نے خدا کو دیکھا، انہوں نے یہوشوا کو دیکھا، باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو ابراہیم اسحاق کے ساتھ بات کی، لیکن کبھی بھی ہیون کا اس طرح کا نقشہ جو تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. لیکن جو یعقوب نے دیکھا وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. اس نے ویژن دیکھا، اس نے وہ ویژن دیکھا کہ آسمان کی طرف سیڑھی جا رہی ہے اور زمین پر وہ کھڑی ہے، اور اس کا دوسرا سرا آسمان کی طرف، اور خدا کے فرشتے اس پر سے اوپر چڑھتے اور اترتے ہیں. بیسیکلی خداوند نے اس کو بہت ساری چیزیں اس میں دکھائی ہیں. پہلا یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ ایکسیس دی گئی، کیونکہ یعقوب جو ہے ہمارا باپ ہے، اور وہ ہماری قوم بنی اسرائیل کا ریپرزینٹیٹیو ہے اور اس کا ہیڈ ہے، جڑ بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسیس پوائنٹ دیا گیا ہے، یہ ایکسیس دی گئی ہے اسرائیل کو کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتی ہیں سیدھی، اور خداوند سے ان کا جواب ہمیں ملتا ہے. اور اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے یہ پروٹیکشن ہمیں دی گئی ہے. یہوشوا میں ہونے کی وجہ سے ہم اسرائیل میں ہیں، اور اسرائیل میں ہونے کی وجہ سے یہ وعدہ، یہ پروٹیکشن ہمارے اندر ہے کہ ہماری دعا، جیسے ہم گاتے بھی ہیں کہ میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا. تو ہم جو دعا کرتے ہیں، جو گاتے ہیں، وہ ہماری دعائیں ڈائریکٹ ایکسیس کے ساتھ پہنچتی ہیں، اور ان کا جواب بھی ہمیں ڈائریکٹ ایکسیس کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ جو پریولیج ہے یہ غیر قوم کے پاس نہیں ہے. میرے عزیزو، ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں، اور ہم اس پریولیج کو انجوائے کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگ دعا میں ڈھیلے ہوں یا دعا نہ کرتے ہوں، دیٹس another پرابلم. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ خداوند کی طرف سے یہ ایکسیس ہے، اور یعقوب کو یہ برکت دکھائی گئی، اور یعقوب اور اس کے اندر جتنی بھی نسلیں شامل ہیں وہ اس ایکسیس کو انجوائے کر سکتے ہیں. خدا ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہمارا کنیکشن کیسا ہے خداوند اور اس کی بادشاہی کے ساتھ، اور یہ دعائیں جو ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں خداوند کی حضوری میں لے کر جاتی ہیں، ہمیں خدا کی حضوری میں پہنچاتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا یہاں پر ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ دعا کا جواب اس کو پہنچتا ہے، اور خداوند اسرائیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، برکت دینا چاہتا ہے. اور اس چیز کو ہم آگے جا کے دانیل کی زندگی میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے دانیل نے جب دعا کی اور دعا کا جواب اس کو آیا. سو جیکبز لیڈر جو ہے اس کی بہت ساری لیئرز ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بہت ساری لیئرز ایسی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اور خداوند کی برکت کا سورس کیا ہے. پھر یعقوب نے ایک اور چیز دیکھی کہ اس سیڑھی کے دوسرے سرے پر خدا کھڑے ہیں، اور خدا جو ہیں وہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، اور یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، مشرق مغرب اور شمال جنوب میں تو پھیل جائے گا. لیکن اسیری کا وقت ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسیری کا ٹائم تھا 430 سال جو کہ عرصہ دیا گیا تھا ابراہیم کو، وہ وہیں سے شروع ہو چکا تھا اس پوائنٹ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ یعقوب کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ اس نے کتنے سال جو ہے وہ اسیری میں گزارے، اور واپس پھر بالآخر
اپنے باپ کے گھر میں آیا، اس وعدہ کی سرزمین میں آیا، تو یعقوب کو بھی خداوند جو ہے اپنے بیٹے کو خداوند غیر قوم میں واپس لے کے گیا، اور عراق کے اندر ہاران کا جو علاقہ ہے اس کے اندر لے کر گیا، اور وہاں پر اپنے ماموں لابن کے پاس وہ رہا، اور اس نے محنت، مشقت اور غلامی وہاں پر کی، اسیری کا وقت کاٹا۔ اور جو کچھ یعقوب کے اوپر گزرا ہے وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر بنی اسرائیل کے اوپر آتی ہے، کہ یعقوب اسیری میں ہے اور محنت کر رہا ہے، اور یہی چیز ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر آتی ہے کہ وہ اسیری میں ہے اور محنت کرتے ہیں۔ اور جو دو بیویاں ہیں راخل اور لیا، وہ اسرائیل کے دو گھرانوں کا نشان ہے کہ اسرائیل کے گھرانے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیے گئے۔ اور لکھا ہے کہ زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھر لے آؤں گا۔ اور لکھا ہے کہ میں تجھے جو کچھ میں نے تجھے کہا ہے وہ جب تک پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو یعقوب جب اپنی نیند میں سے اٹھا تو اس جگہ کو دیکھ کر وہ گھبرا بھی گیا، انسان ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا جو اسپرچل ایکسپیرینس تھا وہ بڑا ہی اسٹرانگ ایکسپیرینس تھا، اور یعقوب کے لیے اوور ویلمنگ تھا، اور یعقوب کہتا ہے کہ یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، کیسی ہیبت ناک یہ جگہ ہے۔ اور وہ حیران ہو گیا، کیونکہ وہاں پر اور کوئی روح بدن جان اس کو نظر نہیں آ رہا، زیرو نظر نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس جگہ کا نام بیتیل رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیتیل بعد میں پہلا گھر جو تھا وہ بنا، اور سیمویل نبی کے دور میں بیتیل میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر خدا کا گھر تھا، اور بیتیل میں عبادت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں یروشلم کے اندر عہد کا صندوق اور سب کچھ پہنچایا گیا، لیکن بیتیل کو جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل تھی، اور اس کو ایون کہ مس یوز بھی کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یربام کے دور میں جب اس نے 10 قبیلوں کو علیحدہ کیا تو یہ جو بیتیل تھا یہ بیسیکلی 10 ٹرائبز میں ناردرن کنگڈم میں آیا، ان کے حصے میں آیا، اور انہوں نے وہاں پر ہیکل کے متوازی ایک گھر جو ہے وہ بنا دیا، اور وہاں پر بت پرستی ہونے لگی، اور بچڑے رکھ دیے گئے، اور وہاں پر جو ہے وہ اسرائیل نے خدا ان کے خلاف گناہ کیا بیتیل میں۔ تو یہ جگہ جو ہے اس کی ہسٹری بہت زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کانکارڈنس ہے آپ بیتیل کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں، لیکن یہاں پر خداوند کے بندہ یعقوب نے اس جگہ کا نام رکھا، اس کا پرانا نام لوز تھا، اور پتھر کو ستون کی طرح کھڑا کیا۔ اور یہ جو پریکٹس ہے یہ پرانے عہد کی بڑی کامن پریکٹس ہے۔ آپ دیکھیں کہ آبلکسز جو ہیں وہ مصر میں بھی کھڑے کیے گئے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ آبلکس کھڑے کیے جاتے ہیں، اور ان کو یعنی کہ ستون کی طرح مخروطی پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا نشان ہوتا تھا کہ اس جگہ کو مخصوص کر دیا گیا اس جگہ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اٹس اے سائن آف کنیکشن، کیونکہ ستون کی طرح کھڑے کیے گئے تو اس کا رخ آسمان کی طرف ہے، تو اٹس کائنڈ آف لائک اے سائن آف کنیکشن کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے میرا رابطہ خداوند سے ہوا۔ اس جگہ وہ پتھر آج بھی وہیں پر ہے، بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں اس پتھر کو، وہ جگہ وہ نام جگہ کا آج بھی ہے۔ اگر اسرائیل کے ملک میں جائیں تو وہاں پر بیتیل میں آپ جا سکتے ہیں، اب وہاں پر پرانی بستی کا نام جو لوز تھا وہ نہیں ہے، بلکہ بیتیل ہی کہلاتی ہے اس جگہ۔ اور یعقوب نے یہاں پر ایک منت مانی کہ اگر خدا مجھے روٹی دے اور کپڑا دے اور میری حفاظت کرے تو میں دے یقی ضرور دیا کروں گا، I'll give you the 10th۔ اور یہ جو میں نے ستون سا کھڑا کیا خداوند کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کا 10th جو ہے وہ ضرور واپس تجھے دوں گا۔ اور خداوند کے بندہ نے یہاں پر پروفیٹک وے میں یہ بات کی کہ خداوند کے گھر میں دے یقی آیا کرے گی، اور یہی بعد میں ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ہیکل جو ہے وہ بنائی گئی بعد میں، ہر چند کے بیتیل میں نہیں، لیکن لاوی کو جو ہے وہ ٹائد ملتی تھی، اور ہم اور باقی جو لاوی کے علاوہ جیسی ٹائد کا حکم تھا، جس طرح بانٹ کر دیجکی کو دیا جانا حکم تھا ویسے ہوتا تھا۔ تو یعقوب کو بلیسنگ بہت ملی، اور میرے عزیز و کلام مقدس میں نے آپ کو دیجکی کے بارے میں بڑا ڈیٹیل بتایا تھا، وہ میسیج آپ تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ خدا واحد ایک ایسا
ذریعہ ہے جس میں خداوند نے بھی کہا تھا کہ مجھے آزما کر دیکھو، ٹیسٹ میں، ورنہ تو خداوند کو آزمانا ٹھیک نہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں خدا نے کہا تھا کہ مجھے آزماؤ۔ اور ٹائدنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگ تھا ابراہیم کے اندر بھی، اسحاق کے اندر بھی، اور یعقوب کے اندر بھی، اور اس چیز کو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے میرے عزیزو، اور ہمیں بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سختی سے پابند ہو کر عمل کرنا چاہیے تاکہ خداوند ہمیں بلیس کرے۔ تو اس سٹوری کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج اس چیپٹر کا اختتام ہوا، کل سے ہم 29 چیپٹر کو آگے دیکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔